اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں اس طرح سے کیا کہ اس کی آنکھ سے آنسو گنہگار ہوتا تو میں بتا دیتا، تو رسول کا گستاخ ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، میں گنہگاروں کو بتاتا ہوں کہ تو گنہگار ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ نماز چھوٹ گئی، نماز پڑھ لے، جھوٹ بول دیا، سچ سے اس کی قضا کر لے، کوئی بھی خطا کر لیا ہے معافی مانگ لے۔ میں احساس ندامت دے کر تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ تو گنہگار ہے، توبہ کر کے تیار ہو جا۔ لیکن یاد رکھ تو نے جو خطا کی ہے، تو نے جو گستاخی کی ہے، یہ گستاخی ایسی ہے کہ میں تمہیں احساس بھی ہونے نہیں دوں گا کہ تم گنہگار ہو، خطا کار ہو، گستاخ ہو، کیونکہ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوبوں کے گستاخ کو میری بارگاہ میں نافرمانی کرے گا، میں توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں۔ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے گا، میں توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہاں بلا کر میدان محشر میں لا کر تمہارے گاؤں کے لوگ ہوں گے، تمہارے گھر کے لوگ ہوں گے، تمہارے رشتے دار ہوں گے، تمہارے ماننے والے، تمہارے چاہنے والے، تمہیں دعا سلام کرنے والے، تمہارے عزیز و اقارب، پورا اہل محشر کھڑا ہوگا اور نظام پر لا کر میں تمہیں ذلیل کر کے بتلاؤں گا کہ دنیا والوں دیکھو، پوری کائنات جس کے صدقے نے بنائی تھی اسی کا یہ گستاخ ہے، اسی کا گستاخ ہے، تو مجھے ساری خطائیں معاف ہے، نبی کا گستاخ معاف نہیں ہے۔ آپ بھی رشتہ کریں تو اگر ہلکی سی بھنک لگے نا کہ یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، بزرگوں رسول والوں سے ہٹا ہوا ہے، تو رشتہ داری نہ کیا کریں۔ کوشش کریں، رشتے بہت اچھے ملتے ہیں، کوشش کیا کریں۔ اللہ نے کوشش کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے، رشتہ داری بھی کر لیتے ہیں اور پھر بچ بچ کے چلتے بھی ہیں، بچ بچ کے چلتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے میری بات تیر کی طرح چبھے، لیکن اگر اس چبھن سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اس چبھن کو ہمدردی سمجھیں، کیونکہ جو کڑوی دوا ہوتی ہے وہی مرض کو دور نہیں کی جائے۔ آپ رسول کو مان لیں، رسول سے پیار کر لیں، تو اعمال، افعال اور اعمال میں فرق ہے۔ جو صاحب قرآن پڑھے ہوئے ہیں ذرا غور سے سنیں، اعمال اور افعال میں فرق ہے۔ آپ چلتے چلتے موبائل میں بات کرنے لگے تو اسے افعال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افعال کہتے ہیں۔ لیکن آپ وہ کام کریں کہ ارادہ یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اسے اعمال کہتے ہیں۔ جس کام میں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اسے اعمال کہتے ہیں۔ اور جو آپ کی فطرت اور آپ کی عادت کے مطابق جو کام صادر ہو، کام کر بیٹھے، اسے افعال کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ نہیں کہتا لا تبطلوا افعالکم، وہ کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ تمہارے اعمال باطل نہیں کیے جائیں گے۔ کب؟ جب تم رسول کو مان لو گے، جب تم رسول کو مان لو گے۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، وانتم لا تشعرون۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو رسول کو مانتے ہی ہیں، کوئی آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو رسول کو نہ مانے؟ کہتے ہیں نا بولے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا آپ کیسے رسول کو مانتے ہیں؟ کام نہیں مانتے تو سنت کہاں سے لیتے؟ نہیں مانتے تو وضو کا طریقہ کہاں سے لیتے؟ نہیں مانتے تو نکاح کا شعور کہاں سے ملتا؟ نہیں مانتے تو تجارت کیسے کی جائے، کیسے گھر کے معاملات انجام دیے جائیں، کیسے ہم کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے رہیں، کیسے پائجامہ پہنے، کیسے ٹوپی لگائیں۔ ہم رسول کو مانتے ہیں تبھی تو یہ سب کر رہے ہیں۔ اب جب تبلیغی صاحب نے کہا تو اب سنی صاحب سوچنے لگے ہاں بات تو صحیح ہے اس کی،
بالکل بات درست ہے، بالکل فیکٹ ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ رسول کو مانا کیسے جاتا ہے، رسول کو ماننا سنی کیسے مانتے ہو اور تم کیسے مانتے ہو؟ اللہ نے کہا میرا نبی صرف اس لیے نہیں آیا دنیا میں کہ کیسے کھانا ہے اس سے سیکھ لو، کیسے پینا ہے اس سے سیکھ لو، کیسے جینا ہے اس سے سیکھ لو۔ یاد رکھو اپنی زندگی صرف جینے کا ڈھنگ رسول سے مت لو، بلکہ اپنی زندگی اپنی موت ان کے در پہ رکھ دو، زندگی ان کے حوالے کر دو۔ کہاں کیسے؟ اپنی آواز بھی نہ تم رسول کی آواز سے بلند کر دو گے، جیسے تم جاہلوں کی طرح آپس میں اپنی آواز بلند کرتے ہو، ایسے تم رسول کے سامنے بولو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال چھین لیے جائیں گے۔ افعال نہیں، نماز اعمال میں، روزہ اعمال میں، زکات اعمال میں، حج اعمال میں ہے، اعمال صالحہ تمام بندگی کے طریقے اعمال میں ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے اعمال چھین لیے جائیں گے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک پاکیزہ طیب اور مقدس پیڑ ایسا ہے جیسے ایک درخت ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ زمین میں ثابت ہے، زمین میں ثابت ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، اور ہر یہ کسی موسم کے اعتبار سے یہ درخت، یہ پیڑ پھل نہیں دیتا، بلکہ تؤتی اکلھا کل حین، پورے سال یہ پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ ایسا پیڑ ہے، آم کا سیزن ایک رہتا ہے نا، چلا گیا ختم، ہر پھل کا ایک سیزن ہے نا، مگر یہ پیڑ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی جڑ ثابت زمین میں لگی ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، اور کل حین، سارے سال یہ پھل دیتا رہتا ہے، یہ کھانے پینے کو دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ انسانوں کو مثال اسی لیے دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے، تاکہ وہ سمجھ سکے۔ آپ کی سمجھ کے اعتبار سے اللہ بات کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ پیڑ جاننا ہو تو مدینے چلے جاؤ، وہ پیڑ سمجھنا ہو تو رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ رسول نے فرمایا کہ وہ پیڑ جس کی جڑ ہے اس جڑ سے مراد رسول، اور اس کی شاخیں ٹہنیاں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو آدمی نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، پرہیزگاریوں کے باوجود اس نے کیا کیا کہ رسول کو کہتا ہے کہ وہ میں چھوٹا بھائی، وہ بڑے بھائی۔ ان کی ایج کتنی تھی؟ 63 سال۔ کتنی تھی؟ 63 سال، اور میری ہو گئی 70 سال، تو میں ان سے کتنا بڑا ہو گیا؟ 7 سال۔ تو میری نماز بھی زیادہ، میرا روزہ بھی زیادہ، میرے اعمال بھی زیادہ۔ کسی صاحب نے کہہ دیا ہو، اب میں کتاب نہیں گنواؤں گا کیونکہ وہ بلا وجہ کی بات ہو جائے گی، تو دیکھیں آپ غور فرمائیں، اس نے یہ کہہ دیا اور گمان کیا ہے؟ وہ بڑے میں چھوٹا۔ تو اللہ نے کہا جتنی 70 سال کی تیری نماز ہے میں نے چھین لی۔ کیا کیا ہے؟ چھین لیا۔ آپ کہیں سفر پہ ہیں، آپ کی پاکٹ میں اچھا خاصا پیسہ ہے اور بھوک تیز لگی آپ کو، آپ نے دیکھا ہوٹل سامنے ہے، تیزی سے داخل ہو گئے، کہا ویٹر سے جو آپ کا دل چاہا وہ منگوایا۔ منگوانے کے بعد جب آپ خوب شکم سیر ہو کر آپ نے کھا لیا تو جیب میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ بھوک نے آپ کو جیب کی طرف توجہ دلانے کی مہلت نہیں دی۔ انسان کے اوپر جس چیز کا غلبہ ہو جائے توجہ اس کی ادھر ہی رہتی ہے نا۔ اگر آپ کی توجہ حضور کی طرف ہے، احباب یہاں موجود ہیں، سب کی پریشانیوں میں اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اس گاؤں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، آپسی رنجشوں کو دور کرے۔ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ دشمنی اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں،
کس کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آج ہم دوستی ان سے کرتے ہیں اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں قبر میں آپ کے سالے سمدھی ساڑھو یہ نہیں جانے والے. جب بھی جائے گا تو رسول ہی جائے گا. اگر جس کو مرنا نہیں ہے وہ رسول کو چھوڑ دے اور جس کو مرنا ہے وہ رسول کو دل میں رکھا کرے, نبی کو اپنے دل میں رکھا کرے. اور جو دل میں ہوتا ہے چہرے سے بھی اسی کی تصویر لوگوں کے سامنے پھوٹتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ اور چہرے پر کچھ اور. یہ منافقوں کا رویہ. دل میں جب نبی ہے تو انداز بھی نبی والا ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم